अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर शॉर्टली आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो आईनी मामला चल रहे हैं, अभी आईनी तरमीम करने जा रही है गवर्नमेंट, और इसी के चीज के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने और पीपल्स पार्टी ने फटा डाल दिया, यानी कि नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो मुश्किल के अंदर आ गई है। लेकिन फिर भी आईनी तरमीम जब वो होके रहेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब जो अब वो मुत्तहिद हो चुके हैं, इसके बारे से भी बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला चल रहा था मखसूस नशिस्तों का, उसके बारे से इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास जारी था और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट से एक और जो है वो वजाहत आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जो है वो फैसला कर दिया है। अब क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी चीज है कि अभी मुल्क के अंदर एक बार फिर से इंतशार, प्रोपेगेंडा, फसाद जो वो फैलाया गया ये स्टूडेंट्स को लेके, तो इसके पीछे जो इमरान रियाज साहब हैं जो कि कभी साफी हुआ करते थे, अब तो वो तरीके इंसाफ के आप उनको रहनुमा की हैसियत से जो वो याद कर सकते हैं, तो वो जो है वो इसके अंदर बेनकाब हो गए हैं। मतलब इमरान रियाज साहब ने वो जब गिरफ्तार हुए, लोगों ने उनके लिए दुआएं की, क्या कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि सांप जो है वो खाना पीना भूल सकता है लेकिन डसना जो है वो नहीं भूल सकता। सेम वही चीज इमरान रियाज साहब ने की है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी आपको बताई जाएगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर हमारा आने वाला व्लॉग जो है वो आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। तो नाज़रीन, पहले शुरू कर लेते हैं जी आईनी जो तरमीम होने जा रही है। तो आईनी तरमीम के हवाले से गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर इस वक्त जो वो बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। पहला जो स्टेप उठाया गया था उसके अंदर गवर्नमेंट बैक फुट के ऊपर चली गई थी, लेकिन दोबारा से तमाम पोटेंशियल्स को एक जान करके दोबारा से कोशिश की गई है कि दोबारा से जो वो ये चीज इसके अंदर जो वो हमें बैक फुट के ऊपर जाना ना पड़े, बल्कि ये आईनी तरमीम जो वो ये मंजूर हो जाए, पास भी हो जाए। तो अब मामला ये है कि गुज़िश्ता रात आपको भी पता है कि मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब की तरीके इंसाफ के साथ, और उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब काफी तपे हुए थे, यानी कि काफी गर्म किए हुए थे। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रात गए, यानी कि रात के 2-2:30 बजे एक तवील मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, और फिर उसके बाद आज दिन को जो है वो अब जो है वो दोबारा से इस चीज के ऊपर आज शाम के टाइम जो वो इजलास भी होगा। तो मामलात कहां तक पहुंचेंगे आपको बताना है। बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी एक मामले के ऊपर तब गए, नया फड्डा जो वो डाल दिया गया, और वो फड्डा ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके हवाले से, यानी कि जो सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होने के हवाले से जो तरमीम की जा रही थी, तो उसके ऊपर एक नया फड्डा पड़ गया। इनके बजाय जो चीज है वो मिलिट्री कोर्ट्स की, अगर आप डायरेक्टली उसको अगर आप शॉर्ट करके देखें तो इमरान खान के ट्रायल जो वो आपके सामने आएगा कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से पीपल्स पार्टी जो वो चीज को नहीं मान रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसके ऊपर इनकार कर दिया है। ताहम बाकी जो आईनी तरमीम होने जा रही है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिवीजन जो वो बनेगा, जो आईनी अदालत की जगह, वो उसी जगह पे कायम है। और फिर जो नए चीफ जस्टिस की तैनाती है उसके ऊपर भी जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और मौलाना फजल रहमान साहब जो वो एक पेज के ऊपर खड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि आप पार्लियामेंट की एक कमेटी होगी जिसके अंदर तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी उनकी सीटों के तनासब से, वो कमेटी जो वो जजेस की एक फहरिस्त जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास भेजेगी, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके अंदर से नाम कोई चूज करेंगे, उस समरी के ऊपर साइन करेंगे और एक शख्स को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो ये जो है वो चीजें जो वो तरमीम होने जा रही है जो कि आपको भी पता है। लेकिन जो फटा पड़ा है इसके अंदर उसमें नून जो है वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ रख दिया। जाहिर है वो गवर्नमेंट के अंदर है और वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अभी जो है वो गवर्नमेंट नहीं जा सकती, आप भी समझ सकते हैं। तो फिर उन्होंने यही किया था कि अभी तरीके इंसाफ के जो लोग हैं 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं, उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट की ये पहली जो वो प्रायोरिटी थी, लेकिन इसके अंदर जो इत्तेहादी गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं वो इस चीज के साथ एग्री नहीं करे, और अगर वो एग्री नहीं कर रहे तो नून लीग ने गोया अपना फर्ज अदा कर दिया, आगे मालिक जाने और ये बाकी दीगर जो मामलात हैं वो जाने। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो मैं बात करूंगा ये इमरान रियाज साहब की कि रिसेंटली जो वाकया हुआ ही नहीं था, लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई ही नहीं, उसको प्रोपेगेट किया गया, तरीके इंसाफ ने उसको इतना फैलाया, और तरीके इंसाफ के इसके पीछे बड़े बड़े जो साफी लोग थे जो तरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, तरीके इंसाफ को प्रमोट करते हैं, उन लोगों ने ट्वीट्स किए, व्लॉग्स किए, और जब वो लोगों को, स्टूडेंट्स को जो वो इसके ऊपर उकसाया, उनको इस्तेमाल किया। पहले तो ये लाहौर के अंदर था, मुल्तान के अंदर जो वो वहां पे भी ये हंगामे हुए, और अब तो रावलपिंडी के अंदर मामला पहुंच गया और यहाँ पे दफा 144 2 रोज के लिए नाफिज कर दी गई है। तो इसके पीछे जो इसके फुटप्रिंट जो वो छोड़ गए,
چونکہ ابھی تک جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے جو رپورٹ پیش جو ہے وہ سی ایم پنجاب کو کی ہے مریم نواز صاحبہ کو، تو اس کے اندر بڑی چیزیں واضح ہو کے سامنے آ گئی ہیں کہ ابھی تک سنگل کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہو، کسی لڑکی کا ایسے سکینڈل جو وہ سامنے آیا ہو، تو سنگل بھی کوئی اس کے شواہد نہیں ملے، کوئی آئینی جو ہے وہ شاہد نہیں ملا ہے، کسی قسم کا کوئی گواہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور جو بچی تھی ظاہر ہے اس سے بھی انٹرویو لیا گیا، اس سے بھی مکمل پوچھ گچھ کی گئی، تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ایک واقعہ جو ہوا ہی نہیں، سرے سے ہوا ہی نہیں، اس کو کیسے پروپوگیٹ کر کے ایک انتشار پھیلایا گیا، اور انتشار کے لیے اسٹوڈنٹس کو سامنے لے کے آگے تاکہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر پائے، اور اگر ان اسٹوڈنٹ میں سے ہنگامہ آرائی کے اندر کہیں پر کسی کو نقصان ہوتا ہے، کہیں کسی کو خدا نخواستہ مار دیا جاتا ہے، یا پھر یہی لوگ جو ہے وہ اپنے اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ واقعہ کرتے تھے، تو پھر گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک لاش مل جائے گی، اور گورنمنٹ کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کو گرانے کی جو ہے وہ ایسے کوشش جو ہے وہ طول پکڑ سکتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو آپ کو پتا ہے مریم نواز ایک خاتون جب وہ سی ایم پنجاب میں پہلی بار وہ سی ایم بنی ہے، اور ان کے ابھی تک جو ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے اس کے اندر یعنی کہ نقطہ برابر بھی کوئی کمی بیشی، کہیں پر میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی، کہیں پر رشوت نہیں لی جا رہی، کہیں پر سیاسی ٹرانسفر جو وہ پولیس اہلکاروں کی دوسروں کی جو وہ نہیں ہو رہی، یعنی کہ پیسہ نہیں بنایا جا رہا، ابھی میرٹ کے اوپر قوم کی خدمت کی جا رہی ہے، اور ایک چیز کو پروپیگیٹ کر کے اتنا بڑا اچھالا گیا، اور یہ اچھالنے والے کون لوگ تھے؟ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں طریق انصاف کے لوگ ہیں کہ بھی کے زیادہ اکاؤنٹس ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی عمران ریاض صاحب کا جو فٹ پرنٹ سامنے آگے، کچھ بچیوں نے جو کالج کی تھی جنہوں نے ولاگز کیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر وہ پوسٹیں کی، تو اس کے بعد جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو ان سب نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو کبھی اس سے سنا، کسی نے کہا میں نے دوسری سنا، یہ کہ ادھر ادھر سے جو افواہیں سنی ان کے اوپر ولاگز بنا کے کر دیے گئے، اور پھر جو ہے ان لڑکیوں نے یہ کہا کہ ہمارے چینلز کے اوپر اتنے ویوز نہیں آتے تھے، جب یہ ویڈیوز ہم نے بنائی تو اچھے خاصے ویوز آئے، ہمیں عمران ریاض نے جو وہ اپروچ کیا، اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ایسے جو وہ ولاگ کریں، ہم جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے، ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، ایک گورنمنٹ کے خلاف جو وہ سازش ہو رہی ہے، اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا جانا انتہائی افسوسناک چیز ہے، ایک جو واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ظاہر کہتے ہوتے نا بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں سب کی، اگر ایک لڑکی کے ساتھ ایسا خود سوچ رہے ہیں، فرض کریں کہ لڑکی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا تو مریم نواز کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس نے بھی کیا اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو، اس کو گرفتار کیا جائے، اگر جن لوگوں کے نام لیے گئے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو شامل تفتیش کیا گیا، تو جو مجرم تھا اس کو شامل تفتیش کرنے میں کیا عرض تھی؟ کیا مریم نواز اپنے اوپر سارا جو ہے وہ یہ ملبہ لے لیتی کہ بھائی میں نے کسی کو بچانا ہے؟ تو میرے خیال میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ بنتی ہی نہیں، یعنی کہ کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے۔ لیکن جو پروپیگیٹ کیا گیا اس کے پیچھے وہ اگر عمران ریاض صاحب جیسے بہت سے صحافی بھی موجود ہیں، اور یہ عمران ریاض صاحب پہلے بھی بڑے کنٹروورشل رہے ہیں، انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں، انہوں نے آرمی کے اندر بھی ڈویژن پیدا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، جیسے وہ عادل راجہ ہے نا جو ریٹائرڈ ایک میجر ہے میرے خیال میں، تو وہ باہر بیٹھ کے پروپیگیٹ کرتا ہے، اور ادارے کے اندر ڈویژن کی اس نے کوشش کی، اس نے بڑی بڑی جو ہے بے تکی قسم کی باتیں بھی کی، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو ورگلایا اکسایا، اور یہ کہا کہ پاک فوج کے اندر ڈویژن ہے، پاک فوج جو وہ اپنے آرمی چیف سے بغاوت کرنے جا رہی ہے، اتنے کور کمانڈر جو کانفرنس کے اندر جو کور کمانڈر تھے انہوں نے جو وہ بغاوت کا علم بلند کر دیا، تو ایسی ویسی تمام چیزیں جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جاتی رہی۔ تو یہ بھی عمران ریاض صاحب کو انہی وجوہات کے اوپر جو وہ گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن ان کا اس وقت تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تھا، سب نے دعائیں کی تھی یار یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کسی طریقے سے جو وہ صحیح سلامت گھر کے اندر پہنچے، اب گھر کے اندر آ تو گئے، لیکن پھر سے انہوں نے جو اپنا وتیرہ تھا اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ کم سے کم آپ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے، آپ اپنی تسکین کے لیے کسی کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ ایسے اس سے اپنا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے خلاف ایسی سازش بنا کے بچوں کو استعمال کر کے، اسٹوڈنٹس کو استعمال کر کے آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو آپ کا قول و فعل ہے کسی اور ملک کے اندر اگر آپ نے ایسے پروپیگیٹ کیا ہوتا، آپ نے ایسے جو وہ سازش رچی ہوتی، اور آپ دیکھ لیں بڑی بڑی جمہوریتیں جو جمہوریتیں وہاں پہ بیٹھ کے جو لوگ آج اس گورنمنٹ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے جو برطانیہ کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، وہاں بعد 3 سال 5 سال جب وہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے ایسے قانون ہیں کہ ان کے خلاف جو وہ کارروائی ہوتی ہے وہ لوگوں کو جیل جانا پڑتا ہے، اور ابھی بھی عمران ریاض صاحب کے خلاف جو ہے وہ ممکنہ طور پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب جو وہ اکیلے نہیں ہیں، بہت سے ایسے طریقے انصاف کے یوٹیوبرز ہیں، طریقے انصاف کے نام نہاد صحافی ہیں جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کر کے سیاسی فائدہ طریقے انصاف کو جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے، جس کے اوپر سپریم کورٹ کے 8 ججز نے
تفصیلی فیصلہ آنے سے قبل ہی ایک جو ہے وہ وزارتی بیان جاری کیا تھا کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کے MNAs کو جو ہے وہ الاٹ کر دی جائے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. پھر جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ آ گیا اور اب ایک بار پھر سے آج الیکشن کمیشن کا ادھر اجلاس بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ آپس میں وہاں پہ جو قانونی ماہرین تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جب پارلیمنٹ نے ایک آئین قانون کے اندر ترمیم کی, یعنی کہ جو الیکشن ایکٹ تھا اس کے اندر ترمیم کر کے ایک نیا قانون پاس کر دیا, تو پھر اس قانون کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں بنتا. تمام اداروں کا یہ کام ہے کہ جو پارلیمنٹ قانون سازی کرے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے, چونکہ پہلے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد فوری طور پر گورنمنٹ نے جب وہ ایک قانون سازی کی تھی, الیکشن ایکٹ 2017 تھا, اس کے اندر ترمیم کر کے یہ چیزیں ایڈ کی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے, جس کے تحت تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل جو ہے وہ ان کا کرائیٹیریا کے اوپر جو پوری نہیں اترتی ہے. تو ابھی سے پھر سے جو وہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ایک اور بار جو وزارتی بیان جاری کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ آرٹیکل 189 کے تحت الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ مخصوص سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے. تحریک انصاف کو وہ سیٹیں جو وہ ان کی دی جائیں, اگر نہیں دی جاتی تو الیکشن کمیشن کے خلاف جو وہ کارروائی ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے قانون اگر پاس ہو گئے تو ہمارے لیے وہ قانون ہے, ادارے کے لیے وہ قانون ہے کہ اس قانون کے اوپر جب وہ امپلیمنٹ کیا جائے, چونکہ وہ بعد میں جو وہ آ گیا. تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تحریک انصاف کے بلاگر ہیں اور وہ یوٹیوبر بھی ہیں, فیصل جٹ صاحب ان کا نام ہے. انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے, ویڈیو بنائی ہے ٹک ٹاک کے اوپر, یعنی کہ اس کو 33 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے. اور اس ویڈیو کے اندر وہ شخص کلیم کر رہا ہے کہ جو لڑکی ہے متاثرہ, جو پنجاب کالج کی جو لڑکی تھی اسٹوڈنٹ جس کے ساتھ جنسی زیادتی کے حوالے سے جو وہ مبینہ طور پر ایک بیان جاری کیا گیا تھا, تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی اسپتال کے اندر دم توڑ گئی, وہ مر گئی ہے. اور وہ اس کے خلاف جب کیس ہوتا ہے FIR, جب وہ اس کے خلاف جو وہ FIA اس کو اریسٹ کرتا ہے تو عدالت اس کو بری کر دے رہی ہے. عدالت نے اس کو اس کیس سے جو وہ ڈسچارج کر دیا ہے کہ آپ جائیں گھر کے اندر جائیں, آپ کے خلاف تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ ایسا ویڈیو بناتا ہے کہ لڑکی متاثرہ جو تھی وہ مر گئی ہے, لوگوں کو اکساتا ہے اور 33 لاکھ سے زیادہ لوگ جو وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے دن کے اندر ہی. تو ایسے شخص کے حوالے سے بھی ہماری کورٹ کہہ رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ نے ایک وکیل ہے, وہ شخص وکیل بھی ہے, تو آپ نے وکیل کو بنا وجہ جو وہ اریسٹ کیا ہوا ہے, اسے باعث جو وہ گھر کے اندر بھیج دیا جائے. اگر ہماری کورٹس کا یہی رویہ رہا, ایسے شخص جو اتنی بڑی سازش کر کے لوگوں کو اکسا کے سڑکوں کے اوپر لا کر ایک گورنمنٹ کے خلاف جو وہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے, ملک کے اندر انسٹیبلٹی کی جو فضا پیدا کرتا ہے, ایسے شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر بھیج دیں, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, اس کی غلطی کوئی جو وہ نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ پروسیکیوشن نے بھی ظاہر تھوڑی سی نرمی دکھائی ہے. میرے خیال میں وہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیوز وغیرہ اس طریقے سے ان کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کورٹ کے سامنے نہیں رکھا گیا, لیکن پھر بھی اندازہ لگا لیں ویڈیو نیٹ کے اوپر موجود ہے اور اس کے اوپر 33 لاکھ سے زیادہ ویوز آتے ہیں اور شخص اس کے اندر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لڑکی مر گئی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کے جذبات کو گھرمایا جا سکے اور گورنمنٹ کے خلاف ان کو سڑکوں پہ لایا جا سکے.